جب نماز شروع کریں تو اس وقت منہ قبلے کی طرف ہو. پھر اگر سواری اپنا رخ بدل بھی رہتی ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کرے گا. پاکستان میں قبلہ تقریباً آلموسٹ پاکستان میں ویسٹرن نارتھ 15 ڈگری ہے. سمجھ گئے ہوں گے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. اور نماز کا وقت ہو، صرف زکوٰۃ ایسا فرض ہے کہ جس کے فرض ہونے سے پہلے ادا کرنے کی اجازت ہے. اب ہم میں سے اس وقت اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس سے 26 اپریل 2022 کی مغرب کی نماز کا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے 26 اپریل 2022 کی مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس کا وقت ہی نہیں ہوا. ابھی اس کا وقت ہی نہیں ہوا. ہاں 26 اپریل 2022 کی عصر تک کی نمازوں کا سوال ہوگا. اس لیے جیسے وقت شروع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے بہترین عمل نماز کا اول وقت میں ادا کرنا ہے اور نماز کا ارادہ ہو. ظاہر ہے پی ٹی کی نیت سے یوں کر لینے سے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ نماز کا ارادہ نہ ہو. یہ نماز کی شرائط ہیں جو نماز سے پہلے تھی. 7 نماز کے فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے. تحریم کا مطلب حرام ہو جانا ہے. 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو ان شرائط کے ساتھ نماز فرض ہوئی. اس سے پہلے نماز کے دوران اسی طرح گفتگو، بات چیت، ضروری کام کر لیے جاتے تھے جس طرح آج تلاوت کے دوران ہم ضروری کام بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن اب تکبیر تحریم حرام سے نکلا ہے. نماز کے ہر مرحلے پر تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن ایک تکبیر ایسی ہے کہ جس کے بعد نماز کے علاوہ باقی کام حرام ہو جاتے ہیں. اگر کوئی اور کام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے اور وہ سب سے اولین، سب سے پہلی والی تکبیر ہے جو تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد قیام کیا جاتا ہے. قیام اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں قرت کی جائے، وہ خواہ بیٹھ کر کی جائے، کھڑے ہو کر کی جائے، لیٹ کر کی جائے، پہلو میں ہو کر کی جائے. جس حالت میں بھی قرت کی جائے گی اس حالت کو قیام کہتے ہیں. اور قرت میں صرف ایک چیز میں وضاحت کر دیتا ہوں، زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے، کہ جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے، فرض رکعتوں میں، ان رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہر مقتدی پڑھے گا. جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے. اور جن رکعتوں میں امام اونچی آواز میں قرت کرتا ہے ان میں بھی میں شاید غلط کہہ گیا، جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے ان میں مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، بس ساتھ کوئی اور صورت نہیں ملائے گا. البتہ جن قراتوں میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے ان میں خاموشی سے سنیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر قرات کرنا صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیں تو امام کے پیچھے پیچھے پڑھیں، آگے نہ نکلیں، کیونکہ امام سے آگے نکلنے والا قیامت کے دن گدھے کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا. اور جن رکعتوں میں جو فرض رکھتے ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، باقی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جبکہ سنتوں میں، نوافل میں، وتر میں ہر رکعت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے. اس کے بعد جی بہت سارے اختلاف ہیں لیکن یہ اس کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد رکوع ہے، سجود ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. جو قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ وہ فرض ہے، جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ واجب ہے. قاعدہ اولیٰ رہ جائے تو صرف سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر قاعدہ اخیرہ رہ جائے، 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، کھڑے ہو گئے یا آدھا کر کے کھڑے ہو گئے، تو رکوع تک اگر یاد آ جائے کہ میں 5ویں رکعت میں داخل ہو گیا ہوں تو بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کریں. لیکن اگر رکوع سے آگے نکل گئے تو پھر 6 رکعتیں پوری کریں، وہ نفل ہو جائیں گے اور فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. یہ نماز تھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور آخری چیز ارادے سے نماز کا اختتام ہے. ارادے سے اتفاقاً کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ نماز ٹوٹ گئی. مثلاً میں مثال بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو شرائط ہیں نماز کی ان سے روح گردانی کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. جس طرح روزہ توڑنے والے عمل سے روزہ کھل جاتا ہے، اس طرح نماز ٹوٹنے والے عمل سے نیتاً وہ عمل کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ قبلہ روح ہونا شرط ہے نماز میں. اب قبلے سے منہ ہٹائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو جائے گی. اگر نیت سے ہٹائی تو نماز ختم ہو جائے گی. ادھر کوئی گلاس گرا، ٹوٹا، یا کوئی بچہ رویا، بغیر نیت کے ادھر دیکھ لیا
تو نماز ٹوٹ جائے گی، مکمل نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسری اہم عبادت روزہ ہے، جس کے سے ہم رمضان سے گزر رہے ہیں۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ فرض روزے جو رمضان کے ہیں، جو رمضان کا چاند دیکھ کر رکھے جاتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اجازت دی کہ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد کے دنوں میں پورا کر لے۔ روزے کی دوسری قسم واجب روزے ہیں۔ شریعت نے روزے واجب نہیں کیے، ہاں خود کوئی روزے دار اپنے اوپر واجب کر لے۔ مثلا میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں، تو مجھے منت مان لو، نظر مان لو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، جتنے بھی دل کرتا ہے۔ تو کامیابی کی صورت میں ان روزوں کا رکھنا واجب ہوگا۔ ہم عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تعلق ملازمت پیشہ تعلق سے ہے، ہمارے پروموشن کے کیس گئے ہوئے ہیں، کہیں اور عدالتوں کے اندر کیس ہیں، تاجر حضرات کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا بے شمار مسائل، روز 100 مسائل جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ نظر مان لی جائے یا منت مان لی جائے کہ یا اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر ان روزوں کا رکھنا کامیابی کی صورت میں ان روزوں کا رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، واجب موقت اور واجب غیر موقت۔ اگر دنوں کا بھی تعین کر دیا ہے کہ میں 1، 2 اور 3 ربیع الاول کو روزے رکھوں گا، یا 14، 15 اور 16 شوال کو روزے رکھوں گا، تو پھر انہی تاریخوں میں روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے، جو کہ واجب موقت کہلاتا ہے۔ اور اگر وقت کا تعین نہیں کیا تو پھر جب بھی رکھ لیں، وہ واجب غیر موقت ہے۔ تیسری قسم کے روزے سنت ہیں۔ سنت موقتہ کوئی روزے نہیں ہیں، لیکن 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہر مہینے 3 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ وہ 3 دن ایام بیض کہلاتے ہیں۔ بیض کا مطلب سفید ہے۔ جن راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سارا سال ہر مہینے کی ان تاریخوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان کی فرضیت یا ان کا وجوب ختم ہو گیا۔ اب وہ سنت روزے ہیں اور غیر موقدہ سنت روزے ہیں۔ جو شخص یہ روزے رکھے بڑی اچھی بات ہے، روز رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان بزرگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے باقاعدگی سے ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ فرعون سے نجات جو ملی تھی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں، کیونکہ یہ حدیث ختم ہو گئی۔ میرے الفاظ کو حدیث کے الفاظ سے نہ ملانا، میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے اصل وارث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہودیوں نے تو ان کی تعلیمات مسخ کر دی تھی، بدل ڈالی تھی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے ریزمبلنس، مشابہت یا کسی بھی اور مذہب سے مشابہت پسند نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے۔ اور 9 محرم کا روزہ کسی وجہ سے رہ جائے تو 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب، یہ یعنی الفاظ ہیں حدیث کے، یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانان۔ روزہ 2 چیزوں سے بچنے کا نام ہے، پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی خواہش سے بچنے کا نام۔ جس طرح تھوڑی سی چیز چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح تھوڑی سی جنسی لذت حاصل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ تھوڑی سی جنسی لذت حاصل کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے یا معاشر الشباب کہہ کر پکارا اور فرمایا کہ جن لوگوں کو نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی بہترین ترتیب سنت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کی سنت ہے سنت داؤدی کے مطابق روزے رکھنا۔ وہ 1 دن روزے رکھتے تھے، پھر 1 دن نہیں رکھتے تھے، پھر 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 1 دن نہیں رکھتے تھے، پھر 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 1 دن نہیں رکھتے تھے، پھر 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر یہ ان کی روٹین تھی۔ اور 3 حقوق انسان کے اوپر واجب ہیں، حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، حقوق العباد، باقی مخلوقات کے حقوق، حقوق النفس، اپنے حقوق، اپنے ذات کے حقوق۔ ان کے درمیان توازن کا نام اسلام ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ اس طرح 1 دن روزہ رکھنے اور 1 دن نہ روزہ رکھنے سے تینوں حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت داؤدی ہے، یہ سنت روزے تھے۔ جو مستحب اور مباح روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، وہ کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے واجب روزوں کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے منت تو نہیں مانی تھی کہ پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے منت تو نہیں مانی تھی کہ بہت بڑی ڈیل ہے، وہ کامیاب ہو گئی تو میں روزے رکھوں گا، لیکن وہ کامیاب ہو گئی۔ اب شکرانے کے طور پر وہ جو روزے رکھے گا وہ نفلی روزے ہوں گے۔ اسی طرح مکروہ روزے ہیں،
کچھ سال کے ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں روزے رکھنا مکروہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، نوروز کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس دن آتش پرست روزہ رکھتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دوسرے مذاہب سے مشابہت پسند نہیں تھی تو اس کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور جمعے کے روزے کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسلمان کی عید ہے، چنانچہ اس دن نہایا دھویا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، دوستوں کو رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا جائے، ان کے ہاں جایا جائے، کھانا پینا کیا جائے۔ لیکن اگر کسی ترتیب میں روزہ جمعے کا دن آ گیا ہے تو پھر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح 5ویں قسم حرام روزے ہیں، سال بھر کے 5 دن ایسے ہیں کہ جن دنوں میں ابلیس روزے رکھتا ہے اور ان دنوں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک دن یکم شوال کا روزہ، جس دن عید ہوتی ہے، چھوٹی عید، اب یکم شوال آئے گی، سب لوگ عید کریں گے تو وہ کھانے پینے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز میٹھی چیز کے کھانے سے کیا کرتے تھے، اور 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ بڑی عید کے دن ہیں، 10، 11، 12، 13، 14، 13 4 دن یہ ان دنوں میں ابلیس روزہ رکھتا ہے۔ البتہ جس دن قربانی کرنی ہو وہ عموماً پہلے دن ہی کی جاتی ہے، تو سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عید کو، عید الفطر کو تو کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن جس دن قربانی کرنی ہوتی تھی بڑی عید کے دن، اس دن بھوکے پیٹ تشریف لے جاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، اور واپس آ کر قربانی کرتے تھے، اور اس جانور کے گوشت سے اپنے دن کے کھانے، بھنے ہوئے گوشت سے اپنے دن کے کھانے کا آغاز کرتے تھے۔ کتنی خوبصورت سنت ہے، دیکھیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ تعلیمات آسمان سے اتری ہیں، یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتی، یہ چند انسانوں کی عقل کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یہ آسمان سے کہ جو جانور اپنی جان سے گزر رہا ہے، ہم اس کے احترام میں، اس کے ادب میں، اس کے محبت میں چند گھنٹے بھوکے ہی رہ جائیں، کتنا بڑا انسانیت کا سبق ہے، کتنا بڑا انسانیت کا درس ہے، کتنا جانور کے لیے بھی ادب اور احترام اس دین کے اندر موجود ہے۔ تیسرا فرض زکوٰۃ ہے۔ 4 شرائط ہیں زکوٰۃ کی، نمبر 1 مدت، نمبر 2 نصاب، نمبر 3 عدم ذاتی استعمال، نمبر 4 عدم، ہم انگلش میں تو اسے ڈپریسیشن کہتے ہیں، فرسودگی، عدم فرسودگی۔ نمبر 1 مدت۔ زکوٰۃ کے لیے جو مدت ہے وہ 1 ہجری سال کی ہے، یکم شوال کو مال آیا، اگلے یکم شوال کا چاند طلوع ہوگا تو ایک شرط پوری ہو جائے گی۔ ہجری سال 355 دنوں کا ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب 35 سال سورج کے گزرتے ہیں تو 36 سال چاند کے گزر چکے ہوتے ہیں، 10 دن جمع کرتے جائیں تو وہ 360-65 دن ہو جاتے ہیں۔ دوسری شرط نصاب کی ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ ہم سمجھنے کے لیے فرض کرتے ہیں سمجھنے کے لیے 7.5 تولے سونا 1 لاکھ روپے کا ہے، 52.5 تولے چاندی 50,000 روپے کی ہے، ہم فرض کرتے ہیں۔ اگر 50,000 یا اس سے 50,000 سے کم مال ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے تو آپشن ہے، مختار ہے، اختیار ہے، چاہے تو زکوٰۃ دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر 1 لاکھ روپے سے ایکسیڈ کر گیا مال تو پھر دوسری شرط پوری ہو گئی۔ کبھی تاریخ کا کوئی ایسا موقع آئے کہ چاندی مہنگی ہو جائے اور سونا سستا ہو جائے تو بھی یہی فارمولہ اپلائی ہوگا کہ جو کم قیمت والی چیز ہے اس کا پہلے اعتبار کیا جائے گا، اور جو زیادہ قیمت والی چیز ہے اس کا اعتبار بعد میں کیا جائے گا۔ تیسری شرط عدم ذاتی استعمال ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی جو ذاتی استعمال میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی استعمال میں ہوں، وہ معاشی استعمال ہو سکتا ہے، وہ کاروباری استعمال ہو سکتا ہے، وہ تجارتی استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہم فقہ کی اصطلاح میں اسے کنز کہتے ہیں کہ یعنی خزانے کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، وہ کسی بھی صورت ذاتی استعمال میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ، میں پھر عرض کرتا ہوں، جو مال ذاتی استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کی برتنوں کی دکان ہے، جو برتن گھر میں پڑے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو دکان میں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی کے کپڑوں کی دکان ہے، جو کپڑے گھر میں پڑے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کپڑے دکان میں پڑے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی کا گاڑیوں کا شو روم ہے، جو گاڑی اس کی ذاتی استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو شو روم میں کھڑی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ چوتھی شرط عدم فرسودگی، ڈپریسیشن، جس چیز میں گھسنا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں اب بطور فٹ نوٹ عرض کرتا چلوں کہ شریعت کا مقصد
مومن کو تکلیف دینا نہیں ہے. شریعت کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد گردش دولت ہے، گردش دولت ہے. جب کسی چیز میں خود بخود گردش دولت ہو رہی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا فیکٹریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ فیکٹری میں ڈیپریسیشن، ایک موٹر لگی ہے 10 سال بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، 5 سال بعد ختم ہو جانا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بیلٹ چل رہی ہے فیکٹری میں، اس کی ایک لائف ہے، ایک وقت کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی شو روم پر کھڑی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، 1 سال گزر گیا اس کی قیمت پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. لیکن جو گاڑی رینٹ کار پر چل رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. وہ کہیں سے پٹرول ڈلواتی ہے، کہیں سے ہوا ڈلواتی ہے، کہیں سے اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، کہیں سے اس کا اے سی ٹھیک ہوتا ہے، کہیں سے اس کا ریڈیٹر ٹھیک ہوتا ہے، کہیں سے کاربوریٹر ٹھیک ہوتا ہے، کہیں سے پوشش ٹھیک ہوتی ہے، کہیں سے اس کی پالشنگ ہوتی ہے. جو چیز چل رہی ہے، جس میں چلت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی انہوں نے ویسے اس درس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ کریں گے، کیونکہ جہاں مجھے محدود وقت دیا گیا ہے. جہاں تک جیولری کا تعلق ہے تو جو احناف ہیں ان کے ہاں سختی ہے کہ اگر وہ استعمال میں ہے یا غیر استعمال میں ہے، ویسے رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن جو فقہ مالکیہ اور فقہ شافعیہ ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جو اس ذاتی استعمال میں ہے، عورت پہنتی ہے، ہر وقت پہنتی ہے یا غمی خوشی میں پہنتی ہے، وہ ذاتی استعمال میں بھی ہے اور وہ گھس بھی رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو اس نے کنز کے طور پر رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا، یہ شرائط جب پوری ہو جائیں گی تو 2.5%، 2.5% کے سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یہ مال کی زکوٰۃ ہے. جبکہ فصلوں کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ذاتی استعمال کی وغیرہ وغیرہ کی کوئی شرط نہیں. گھر کے اندر ٹماٹر کا پودا لگا ہے، 10 ٹماٹر اس پر سے اترے ہیں تو 1 ٹماٹر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا فرض ہے. چنانچہ جن فصلوں میں آبیاری کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، بلنگ دینی پڑتی ہے، ان میں 5% زکوٰۃ ہے، عشر ہے. 100 من گندم ہوئی، 5 من گندم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا فرض ہے. اور جن فصلوں کی آبیاری مفت ہوتی ہے، بارش سے ہوتی ہے، چشمے سے ہوتی ہے، کاریز سے ہوتی ہے، دریا سے ہوتی ہے، کسی بھی سے پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی، اس پر 10% عشر فرض ہے. 100 من گندم ہوئی، 10 من گندم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا فرض ہے. اسی طرح عشر نہیں، خمس 20% کو کہتے ہیں. جو دفینہ یا خزانہ جائز طریقے سے مل جائے، اپنے گھر کی زمین کھودیں، نیچے سونے کی دیگ مل جائے، شرفیوں کی تھیلی مل جائے، بازار سے مچھلی خرید کر لائیں، کاٹیں، اس میں سے موتی نکل آئیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحم سے کوئی خاص دفینہ خزانہ دے دے حلال اور جائز طریقے سے، اس میں سے 20% خمس 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا فرض ہے. باقی حلال ہے، جائز ہے، کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، ہمیں بھی ساتھ کھلائیں. چوتھی عبادت حج ہے. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کدھر منہ کر کے عبادت کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمرہ بنا لیں اور ادھر منہ کر کے میری عبادت کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کا کمرہ بنایا. یہ اس طرف دیکھیں، یہ 3 دیواریں سیدھی تھیں، چوتھی دیوار گول تھی، یوں گول، 3 سیدھی دیواریں، چوتھی گول. طوفان نوح میں وہ کمرہ گر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے قریبی پشت سے ہیں. بائبل کے اندر پورا شجرہ دیا ہوا ہے ان کا، ان کے پڑ پوتے کے پوتے ہیں یا اس کے آگے پوتے ہیں، قریبی پشت ہیں. فرشتوں نے وہ مٹی کا ریت کا ٹیلہ ہٹایا نیچے جہاں آدم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی بنیادیں موجود تھیں. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ عمارت کھڑی کی، اسی شیپ کی، 3 دیواریں سیدھی، چوتھی گول. حج شروع ہو گیا. 2 پتھر اللہ تعالیٰ نے اتارے. مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو گھوڑی بنائی جاتی ہے نا، ادھر بانس دبایا، ادھر بانس دبایا، اس کے اوپر پھٹا رکھا، کھڑے ہو گئے، پھر دیوار اونچی کی، پھر اونچی، اس طرح. لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے بلند ہو جاتا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جما دیتے، اور جب نیچے اترنا ہوتا تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے اتر آتا. حجر اسود یوں سمجھے انڈا ہی تھا، لیکن وہ انڈا نہیں تھا، پتھر تھا، سفید تھا، وہی شیپ تھی، وہی گولائی تھی اور سفید رنگ تھا. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کر دیا. اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ چوستا ہے. اب وہ گناہ چوس کر سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم اسے حجر اسود کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی جب یہ بالکل نشیب میں ہے خانہ کعبہ. دونوں طرف اونچے پہاڑ ہیں. جب بھی بارش ہوتی تو اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں. قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی
اور ساری دیواریں گرا دیں. نیچے ایک لیئر ایسی آئی کہ جس پر کدال مارتے تھے تو وہ سارا مکہ ہل جاتا تھا. تو انہوں نے وہاں روک دی کھدائی اور اس کے اوپر تعمیر کرنا شروع کیا. تعمیر کا سامان کم پڑ گیا. انہوں نے جو چوتھی دیوار گول تھی اس کو بھی سیدھا کر دیا اور گول جگہ خالی چھوڑ دی, چھوٹی سی دیوار بنا کر, جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے اور جو وہاں تشریف لے گئے وہ ان کو پتہ ہوگا, جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. دیٹ از ان سائڈ آف خانہ کعبہ, دیٹ از ان ورڈ آف خانہ کعبہ, اندر کا حصہ ہے. لیکن قریش کی تعمیر کے وقت وہ تعمیراتی سامان کم ہونے کے باعث اسے انہوں نے باہر چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس میں 2 دروازے تھے آمنے سامنے اور نیچے فرش کے ساتھ تھے. قریش نے جو تعمیر کی اس میں ایک دروازہ بند کر دیا, ایک دروازہ اتنا اونچا کر دیا کہ میں ابھی پنجوں پر کھڑا ہوتا تھا تو اس کی چوکھٹ پر ہاتھ جاتا تھا, دروازہ اوپر تھا. مقصد یہ تھا کہ ہم جسے چاہیں اندر جانے دیں, جسے چاہیں اندر نہ جانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا ارادہ تھا کہ میں اسے پھر اسی طرح بنا دوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن فوری طور پر آپ نے اس لیے قدم نہ اٹھایا کہ عرب قبائل کہیں گے کہ اس نے مکہ پر قبضہ کرتے ہی خانہ کعبہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. بعد میں آپ کو مہلت نہ ملی, وقت نے مہلت نہ دی آپ کو, آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. جب عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو وہ بڑے کیلیبر کا بادشاہ تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہم اثر تھا, اور میں بطور فٹ نوٹ یہ عرض کروں کہ وہ ہر وقت قرآن میں ڈوبا رہتا تھا, ہر وقت قرآن میں ڈوبا رہتا تھا. اور اسی نے امام مالک کو بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ امام صاحب فقہ میں لکھ سکتا ہوں یا آپ لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے فقہ جو لکھی گئی وہی فقہ مالکی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو بار خلافت سے فرصت نہیں, آپ ہی یہ کام کریں. تو اس کے کہنے پر امام مالک نے فقہ لکھی. اس نے پھر امام مالک سے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو میں خانہ کعبہ کو اسی طرح بنا دوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے. تو امام مالک نے انکار کر دیا. پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے انکار کیوں کیا, تو امام مالک نے فرمایا کہ پھر اس طرح خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا. وہ ایک نہیں کی وجہ سے خانہ کعبہ آج اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے. اس گھر کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا, حج کا لفظی مطلب سفر کرنا, ارادہ کرنا, زیارت کرنا ہے. سارا سال جو حج ہوتا ہے وہ عمرہ کہلاتا ہے. اس کے 2 ہی ارکان ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جو ایک مرد کی سنت ہے, اور سعی کرتے ہیں بین الصفا مروہ جو ایک ماں کی سنت ہے. ایک ماں وہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں, بالکل اسی طرح. طواف میں پھر بھی فرق ہے. طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طواف کیا کہ پہلے 3 میں رمل کرتے تھے کپڑا نیچے سے گزار کر, تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. لیکن وہ سنت 4000 سال سے چل رہی ہے کہ بی بی ہاجرہ جب تھوڑی سی نشیب میں جاتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو بھاگ پڑتی تھی. پھر جگہ اونچی ہو جاتی تو وہ نظر آتے تو پھر آہستہ ہو جاتی. اب انہوں نے اس جگہ پر تقریباً اس ہال جتنی ہی وہ جگہ ہے وہاں انہوں نے لائٹس لگائی ہوئی ہیں, جب حاجی وہاں سے گزرتے ہیں سب کے سب بھاگ پڑتے ہیں, سب کے سب بھاگ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے لوگ پیارے لوگوں کی سنتیں کتنی پیاری ہیں کہ ایک مامتا ہے نا. ایک لوگ کہتے ہیں جی اسلام عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, ایک مامتا 4000 سال ہو گئے. بظاہر دیکھنے سے بے مقصد لگتا ہے نا, اب کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے لوگوں کی سنت پسند ہے. اور 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ کو بڑا حج ہوتا ہے جس کی تفصیل آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, بلکہ کر بھی چکے ہوں گے. 5ویں اور آخری عبادت قتال ہے. جس طرح قرآن مجید نے روزے فرض کیے اور فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, بالکل اسی طرح وہی الفاظ, وہی اسلوب, وہی آیت کتب علیکم القتال, تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا. دور غلامی 300 سال رہا جس کی وجہ سے کتابوں میں سے قتال کو نکال دیا گیا. قتال فرض ہے, فرض ہے. ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, میں بنیادی طور پر دینیات کا طالب علم ہوں, عام اور خاص. قرآن نے سارے کے سارے احکام دیے, پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا. مثلا قرآن نے کہا لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, پھر کہا الا اللہ, سوائے اللہ کے. قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں, انبیاء, صلحاء, صحابہ کرام وغیرہ سب کے سب نقصان میں ہیں. پھر کچھ کو خاص کر دیا الا الذین وغیرہ وغیرہ والے جو. اسی طرح ہم نے نماز پڑھی, نماز میں سے عورتوں کے کچھ ایام جو گزرتے ہیں ان میں سے وہ ایگزمپٹ ہے, ان پر وہ نماز فرض نہیں ہوتی. ان سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ ان تاریخوں میں تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. روزے کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کہ جو مسافر ہو, مریض ہو, بعد میں رکھ لے. حج اور زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض ہے,
خود سے خاص کر دیا کہ یہ سب پر فرض ہے لیکن ان لوگوں پر فرض نہیں ہے. قتال کے لیے کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, کسی کو خاص نہیں کیا گیا, کسی کو نہیں کیا گیا. مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, مریض, معذور, سب پر قتال فرض ہے. قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام, یعنی جو بعد والے ہیں وہ بعد میں رکھ لیں, لیکن کتب علیکم القتال کہہ کر کسی کو ایگزمپٹ نہیں کیا, کسی کو نہیں نکالا گیا. لیکن میں نے عرض کیا نا, دور غلامی سے ہم 300 سال گزرے ہیں. آج جو شیر پنجروں میں پڑے ہیں, انگریز نے جنہیں پکڑا تھا 300 ساڑھے 300 سال پہلے, وہ نسل در نسل پنجروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جنہیں پکا پکایا مل جاتا ہے, کٹا کٹایا مل جاتا ہے, وہ کھا لیتے ہیں. آج انہیں جنگل میں چھوڑیں تو وہ بادشاہی کرنے والے شیر جو ہیں وہ ان کو کتے, جنگل کے کتے شکار کر کے کھا جائیں گے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے. ہمارا وہی حال ہے کہ ہم دور غلامی کے بعد قتال ہم میں سے نکل گیا, ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, جتنا سود مرضی لے لو, پیسے دے دو, ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دفاع کیا, پیٹ پر پتھر باندھ کر دفاع کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دفاعی نظام کام کرتا ہے. پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے, جسم ننگا ہوتا ہے, اس کے رشتہ دار وغیرہ کچھ پتہ نہیں ہوتے, سب سے پہلے اس کا دفاعی نظام کام کرتا ہے. آپ میں سے کوئی MBBS ہے تو میری تائید کرے گا کہ اگر وہ اپنے دفاع میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے, اور اگر دفاع میں ناکام ہو جائے تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندم اور دانے نہیں تھے, لیکن آپ کے حجرہ مبارک کی دیوار پر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں, 1 کم 10, 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں, اور ایک تلوار کے دستے کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے تھے. یہ عبادات ہیں, ان کا بہت سارے پہلو ہیں. میں نے عرض کیا روحانی پہلو بھی ہیں, معاشرتی پہلو بھی ہیں, سیاسی پہلو بھی ہیں, مابعدت طبیعیاتی پہلو بھی ہیں, اور نجات کا بھی ان کا بے شمار پہلو ہیں. لیکن ہم صرف معاشی پہلو پڑھیں گے. معاشی پہلو اس لیے پڑھیں گے کہ معاش کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. سب سے بڑی نیکی اس زمین کے سینے پر, اس شریعت کے اندر, اس نیلی چھت کے نیچے سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو میں مشکل اصطلاحات کی بجائے بڑا سادہ سا لفظ استعمال کروں گا کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے. سب سے بڑی نیکی یہی ہے, سب سے بڑی نیکی یہی ہے. میں پھر تیسری, چوتھی, 5ویں بار عرض کر رہا ہوں, سب سے بڑی نیکی بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی ہم نے ذکر کیا, وہ یہ نہیں کہتا مجھے کپڑے پہناؤ, وہ یہ بھی نہیں کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے رشتہ دار بتاؤ کون سے ہیں, وہ یہ بھی نہیں بتاتا پوچھتا کہ میرا رنگ نسل علاقہ کون. وہ ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے, ایک, پیٹ بھرو. دس از نیچر, دس از اسلام. بس یہ اسلام ہے. شریعت نے غمی خوشی کے سارے مواقع پیٹ سے جوڑے ہیں, پیٹ سے. غمی بچے سے پیدا ہونے سے مرنے تک, بچہ پیدا ہوا ہے 7ویں دن اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو, بھوکے کا پیٹ بھرو. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو. بیٹا پیدا ہوا ہے تو 2 بکریاں کرو, بھوکے کا پیٹ بھرو. بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکری کرو, بھوکے کا پیٹ بھرو. کسی کے گھر کوئی اچھا نکاح کیا ہے تو نکاح کر کے ولیمہ کرو, بھوکے کا پیٹ بھرو. بیٹی کے گھر جا کر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ بڑے بولڈ سٹیپ لے رہے ہیں, خاص طور پر جو ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم والے ہیں, ہم ان سے بڑے خوش ہیں. انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بیٹی کے گھر جا کر کھانا نہیں کھانا, صریحاً ناجائز ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے. بیٹے کے اوپر واجب ہے, بیٹے والوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کے بعد ولیمہ کریں اور بھوکے کا پیٹ بھریں. جس کے گھر کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے گھر 1 دن کا کھانا کرو, ان کے پیٹ کی فکر کرو. جس کے گھر کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس کے گھر 3 دن کا کھانا کرو اور ان کا پیٹ بھرو. شریعت نے جتنے جرمانے ہیں جن کو ہم کفارے کے نام سے یاد کرتے ہیں اصطلاحاً, 100% کفارے پیٹ سے جوڑ دیے, پیٹ سے 100% کفارے پیٹ سے جوڑے ہوئے. روزہ توڑ دیا تو اتنے بھوکوں کا پیٹ بھرو, قسم توڑ دیا تو اتنے بھوکوں کا پیٹ بھرو, بیوی کے ساتھ زہار کیا تو اتنے بھوکوں کا پیٹ بھرو, اور حج پر جا کر کوئی غلطی کی ہے تو قربانی کرو اور بھوکے کا پیٹ بھرو. سال خیریت سے گزر گیا, امن و امان سے گزر گیا ہے تو سال کے آخری مہینے میں ذوالحجہ میں 10, 11, 12, 13 تاریخوں میں قربانی کرو اور بھوکے کا پیٹ بھرو. سارے کے سارے جتنے بھی جرمانے ہیں, جتنے بھی کفارے ہیں, جتنے بھی غمی خوشی کے مواقع ہیں, سب کو پیٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیشین گوئیاں فرمائیں وہ سب کے سب پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آ گیا ہوں تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے, کہیں یہ نہیں فرمایا. ہاں میں صرف 2-3 پیشین گوئیوں کا اشارتاً ذکر کرتا ہوں, آپ 100 دفعہ سن چکے ہوں گے, پڑھ چکے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. ایک مسلمان آیا, اس نے اپنی کمر دکھائی,
ظالموں نے اس مسلمان کو تپتے ہوئے کوئلوں کے جل گئی، نیچے سے جب چربی پگھلی اور وہ بجھے، کوئلے بجھے تو پھر اس کی جان چھٹی۔ تو اس نے کمر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ جو ٹیک خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے حضر موت تک، یہ عرب کے دو کونے ہیں، صنعا سے حضر موت تک ایک عورت تنے تنہا، نوجوان عورت تنے تنہا سونے سے لدی پھندی سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اس نے مسلمان بھی ہونا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے کی پیشین گوئی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا سراقہ کیا حال ہوگا جب تجھے کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پھر جنگ خندق کے موقع پر جب بڑے بڑے پہلوان صحابہ سے بھی ایک خندق نہ ایک پتھر نہ ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری، چنگاریاں نکلیں، آپ نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ کوئی آج کل کا دانشور ہوتا وہ پوچھتا آپ کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ آپ کلیش کر سکیں، دشمن سے کلیش لے سکیں، آپ خندق کھود رہے ہیں کہ کہیں کلیش نہ ہو، کلیش ہو تو ختم ہو جائیں گے، کلیش سے بچنے کے لیے، ٹکراؤ سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روم فتح ہوگا۔ پھر دوسری کدال ماری، پھر چنگاریاں نکلیں، آپ نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری کدال ماری، پھر چنگاریاں نکلیں، پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر چوتھی دفعہ کدال ماری تو وہ چٹان پاش پاش ہو گئی۔ بہت ساری اور بھی یہاں جتنی پیشین گوئی ہیں سب کے سب خوشحالی سے تعلق رکھتی ہیں، پیٹ کے بھرے جانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ انقلاب اپنی عروج کو پہنچا دور فاروقی میں تو سب لوگ مسلمان نہیں ہو گئے تھے اور سب مسلمان متقی اور پرہیزگار نہیں ہو گئے تھے، یہ ضرور ہوا تھا کہ سب لوگوں کا پیٹ بھرا گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بی بی آدھی رات کا وقت ہے، تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے دودھ پلاؤ نا۔ تو اس نے کہا کہ برا ہو اس عمر کا، اسے نہیں پتا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں، اس نے برا ہو اس عمر کا، اس نے دودھ چھڑانے پر بچوں کے وظیفے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی لمبی لمبی ڈگریاں لے کر بھی ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں نا کہ نوکریاں دیں، وہاں دودھ چھڑانے پر بچے کا وظیفہ شروع ہو جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو ملامت کی اور اگلے دن جا کر یہ حکم نافذ کیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا پڑوسی نماز پڑھے بغیر سو گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نماز کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا، بہت بزرگ عبادت ہے، لیکن میرا پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو یا بے نمازی مسلمان ہو، مجھے شاید اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن پڑوسی بھوکا سو گیا میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میری بخشش نہیں ہوگی، میں یہاں سے پکڑا کھڑا ہوں گا، کیا ہوتا ہے گربان سے پکڑا کھڑا ہوں گا۔ تو 30 دن بھوکے پیاسے رہے، 30 دن صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، وہ درمیان میں اٹکے رہیں گے روزے، آسمان پر نہیں جائیں گے جب تک کہ فطرانہ بھوکے کے پیٹ میں نہیں پہنچ جائے گا، پھر وہ آسمان پر چڑھیں گے، پھر آسمان، فطرانے کے بغیر روزے آسمان پر نہیں چڑھتے۔ اب ایک ایک کر کے عبادات کی طرف آ جائیں، میرے پاس کل 3-4 منٹ ہیں۔ نماز کے ساتھ اس کثرت سے زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس تکرار سے، اس تواتر سے، اس تسلسل سے پورے قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بڑی کلیئر، جس طرح سورج چمک رہا ہے نا بالکل کلیئر ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ باہر نکلیں گے صفوں میں کھڑے ہوں گے، پتہ چلے گا کون غریب ہے، مسکین ہے، کون مفلوق الحال ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ خالصتاً بھوکے کے احساسات کا براہ راست مشاہدہ ہے، بھوک کیسی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے، امیروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے۔ حج بہت سارے فائدے ہیں، سیاسی فائدے بھی ہیں، معاشرتی فائدے بھی ہیں، سماجی بہت سارے فائدے ہیں نا۔ اس وقت 2022 کے حج میں سارے فائدے معطل ہیں، سسپینڈ ہیں، کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، کوئی معاشرتی فائدہ نہیں ہے۔ معاشرتی فائدہ ہونا چاہیے تھا نا، تبلیغی جماعت کا ایک چھوٹا سا اجلاس ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی سینکڑوں نکاح ہوتے ہیں، آخر حج میں کیوں نہ نکاح ہوں؟ انڈونیشینز کے پاکستان کے ساتھ نکاح ہوں، پاکستانیوں کے یورپ والوں کے ساتھ نکاح ہوں، یورپ والوں کے افریقہ والوں کے ساتھ، پوری امت ایک امت بنے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، کوئی دفاعی فائدہ نہیں ہے، دشمن کے اوپر کوئی روب نہیں پڑتا۔ ایک فائدہ ایسا جو کبھی سسپینڈ نہیں ہوگا، کبھی معطل نہیں ہوگا، وہ معاشی فائدہ ہے، پیٹ بھرے جانے کا فائدہ ہے۔ ایک چودھری صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، میاں صاحب حج کرنے نکلتے ہیں، 3 دن پہلے دیگیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں گاؤں میں۔ دیگوں والوں کا روزگار کھل گیا نا، جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ تو نہیں آتا مبارک دینے، کوئی پھول لا رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی پھل لا رہا ہے، پھول والوں کا، مٹھائی والوں کا، پھل والوں کا کاروبار کھل گیا نا، روزگار کھل گیا نا، پیٹ بھرا نا ان کا۔ پھر حاجی صاحب حج پر جانے کے لیے جی بس آ گئی ہے، چلو جی شہر چلے، ساری برادری ساتھ جا رہی ہے۔ جو بس روزانہ 10,000 کا پھیرا لگاتی ہے، آج وہ کیا وہ 10,000 کا لگائے گی؟ وہ حاجی صاحب اس کو 3-4 ہزار ٹپ ملے گی۔ پھر اس بس کے ساتھ پھول والے، پٹاخے والے، ڈھول والے ساتھ جا رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، لیکن ان کا روزگار تو کھلا نا، نعتیں پڑھنے والوں کا روزگار تو کھلا۔ پھر وہ حاجی صاحب شہر میں آ کر ٹکٹ خریدیں گے۔ یقین کریں کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی ایئر لائنز، آپ میرے سے زیادہ واقف ہوں گے، صرف حج اور عمرے کی وجہ سے ان کی انڈسٹری چلتی ہے۔ حج اور عمرے کے دنوں میں سیٹیں نہیں ملتی، 2-2 مہینے 3-3 مہینے بعد کی سیٹیں نہیں ملتی، بک ہیں، سارے کے سارے جہاز بک ہیں۔ اس ایک حج اور عمرے کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، پوری دنیا کے اندر حج کی ایئر لائنز ان دنوں اسپیشل آپریشن کرتی ہیں حج کا اپنے اپنے ملکوں سے، اور مسلمانوں کو اٹھاتی ہیں اور لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 25-30 لاکھ میرے جیسے غریب غربے نہیں، امیر لوگوں کو مکہ کے اندر جمع کر دیا، مدینہ کے اندر جمع کر دیا۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں ایک سبز پتہ نہیں اگتا، دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں میسر نہیں ہے؟ خاص حرم شریف کے سامنے 10-12 منزلہ بلڈنگ، صرف گولڈ کی مارکیٹ ہے، کپڑے، کھلونے، قسم قسم کی مشینری ہے۔ فرانس اور جاپان سیکولر ممالک ہیں، سارے یورپ سیکولر ممالک ہیں، بحری جہاز بھر بھر کے جانمازوں کے، تسبیحوں کے اور الیکٹرانک تسبیحوں کے اور ٹوپیوں کے بھر بھر کر جانمازیں آ رہے ہیں، بحری جہاز آ رہے ہیں، 25-30 لاکھ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی انڈسٹری اس حج کی وجہ سے چلتی ہے، کوئی حاجی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، سامان بھر بھر کر لد لد کر واپس آتے ہیں۔ یعنی سال بھر میں 30-40 لاکھ لوگوں کی ویلتھ سرکولیشن پوری دنیا کے اندر اس کثرت سے ہوتی ہے کہ غریبوں کے، امیروں کی تجوریوں سے پیسے نکل نکل کر غریبوں کے پیٹ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ حاجی واپس آتا ہے، پورا گاؤں اسے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے جاتا ہے، پوری بس بھری ہوتی ہے، اس میں پٹاخے والے، اس میں ڈھول والے، تماشے والے، اس میں مٹھائیاں بانٹنے والے، اس میں وہ ہار پہنانے والے، اس میں وہ جو لگاتے ہیں خوش آمدید کی جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ جائز ہے ناجائز ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا روزگار تو کھلتا ہے نا، ان لوگوں کو پانی، ان لوگوں کا پیٹ تو بھرتا ہے۔ اور میری آج کی گزارشات کا آخری چیز قتال ہے۔ جب تک ہم قتال کرتے رہیں گے ہمارا پیٹ بھرا جاتا رہے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا رزق نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ انی ہوتی ہے جیسے یہ راڈ ہے نا، اس کے اوپر ایک پھل چڑھاتے ہیں نیزے کا، اس پھل سے سپاہی لڑتا ہے، پھر وہ پھل کھنڈا ہو جاتا ہے، خون آلود ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسے اتار کر یہاں لگا لیتا ہے، اپنی بیلٹ سے دوسری انی نکالتا ہے، پھر اس کو اوپر چڑھاتا ہے، پھر اس سے لڑتا ہے، جسے بندوق کے آگے جو لگی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہی زنجیر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا رزق نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا گیا۔ حدیث ختم ہو گئی، میرے الفاظ کو نبی کے الفاظ کے ساتھ نہیں ملانا۔ ہم لڑتے رہیں گے تو عزت کا رزق پائیں گے، ہم لڑنا چھوڑ دیں گے اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ خیر الدین باربروسا رحمۃ اللہ علیہ امیر البحر تھا عثمانی ترک افواج کا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ جس کا سمندروں پر قبضہ ہوگا دنیا پر اس کی حکومت ہوگی۔ آج آپ جانتے ہیں کس کا قبضہ ہے اور کس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کا صحیح تصور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔